اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ برات شریف سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورۃ البحوث بھی کہتے ہیں، اور سورۃ الفاضحہ بھی اس کا نام ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ پہلی صورتیں جو ہیں، بڑی بڑی صورتوں کی جو ترتیب ہے، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تھی۔ سب سے پہلے وہ صورتیں رکھی گئیں جن کی آیات جو ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد وہ رکھی گئیں صورتیں جن کی تعداد آیات کی 100 سے کم ہے۔ اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں، وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 ہے، اس سے زائد ہے، انہیں مئین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مئین۔ 100 کو کہتے ہیں عربی زبان میں مئین، مئون، اور انہی کو 7 طوال بھی کہتے ہیں، 7 بڑی صورتیں۔ اس کے بعد جو صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں مثانی۔ کیا کہتے ہیں؟ مثانی۔ جن کی آیات 100 سے کم ہیں ان کو مثانی کہتے ہیں۔ اور آگے جو چھوٹی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، کم آیات والی، ان کو کہتے ہیں مفصلات۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مفصلات۔ اس طرح 3 قسمیں بن گئی ان کی، مئون، مئین جی، اور مثانی، اور نمبر 3 مفصلات۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ترتیب رکھی کہ پہلے بڑی صورتیں لائے، بعد میں پھر چھوٹی، پھر اس کے بعد پھر سب سے چھوٹی صورتیں آئیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا، 2 سوال کیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ فرماتے ہیں کہ قلت لعثمان، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ انفال جو مثانی میں سے ہے، مئون میں سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کی آیتیں کتنی بنتی ہیں، یعنی نیچے دیکھیں نا، سورہ انفال کی کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 75 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ توبہ کی آیتیں 129 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ سورہ انفال جو ہے یہ بعد میں آتی، کیونکہ یہ مثانی میں سے ہے، اور سورہ توبہ شریف جو ہے یہ مئون میں سے ہے، اس کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ سوال قائم کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ مثانی کو لے آئے آپ مئون میں، ٹھیک ہے نا جی، مئون میں آپ لے آئے مثانی کو، تھوڑی آیتوں والی صورت کو آپ بڑی زیادہ آیتوں والی صورت میں لے آئیں۔ یہ سوال کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ وَلَمْ تَكْتُبُوا سَطْرَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ کیا فرمایا؟ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی، اور فرمایا کہ وَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّولِ، اور آپ نے 7 طوال میں اسے داخل کر دیا۔ کیا چیز تھی جس نے آپ کو ابھارا ایسا کرنے پر؟ ایک آپ نے بسم اللہ شریف نقل نہیں کی، دوسرا آپ نے اس میں وہ شامل کر دیا، یعنی کہ مثانی کو لے آیا آپ مئون میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا نزل علیہ الشیء یدعو بعد من یکتب عنده۔ آقا علیہ السلام پر جب بھی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تو کریم آقا علیہ السلام کاتبین وحی میں سے انہیں اپنے پاس بلاتے، کسی کو بھی بلا لیتے
کیونکہ ایک بندہ مقرر نہیں تھا لکھنے والا، کئی سارے صحابہ تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان میں سے کسی کو بلا لیتے آقا علیہ السلام آ کے لکھو اسے، اور جو لکھنے والے ہوتے انہیں آقا علیہ السلام خود فرماتے کہ یہ جو آیات مبارک ہے نا انہیں فلاں صورت میں رکھ دو، ان کو فلاں صورت میں رکھ دو۔ یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ فیقول، اور آقا علیہ السلام فرماتے میں کہ اسے فلاں میں رکھ دو، اسے فلاں میں رکھ دو، بات ہے کہ اور جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، یہ والی سورت توبہ والی، چونکہ سورت توبہ کے اور سورت انفال کے مضامین ایک جیسے ہیں، مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورہ انفال میں ذکر ہے بدر کا، کس کا ذکر ہے؟ بدر کا ذکر ہے، اور سورۃ توبہ جو ہے اس میں ذکر ہے تبوک کا، ٹھیک ہے نا جی، تبوک کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ میں جو معروف جنگی مارکہ ہے ان میں سب سے پہلا غزوہ بدر ہے، اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں۔ معروف جنگی مارکہ جسے یوم الفرقان کہتے ہیں وہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ تو غزوہ بدر مدینے کے آنے کے آقا علیہ السلام کے کچھ ہی عرصے بعد نازل ہو رہی ہے سورت انفال شریف، اور سورت توبہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا جو آخری حضور علیہ السلام جس میں خود تشریف لے گئے، یہ آخری غزوہ تبوک کا۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ بالکل آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے قریب جا کے کچھ ہی عرصے پہلے یہ سورت توبہ نازل ہو رہی ہے، اور سورہ انفال جو ہے یہ مدینہ منورہ میں آتے ہی کچھ ہی عرصے بعد نازل ہو رہی ہے جی، ان کے درمیان فاصلہ کافی ہے، لیکن مضامین چونکہ ایک تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا ہمیں، یعنی حضور نے بیان نہیں کیا تھا کہ یہ الگ صورت ہے یہ الگ صورت ہے، تو ہم نے یہی سمجھا کہ ان کے مضامین ایک ہیں، تو لہٰذا ہم نے ان کو یعنی کہ انفال جو ہے اسے اور توبہ کو اکٹھا رکھ دیا، توبہ اور انفال کو اکٹھے رکھ دیا، اس احتمال جزئیت کی وجہ سے۔ کس احتمال کی وجہ ہے؟ احتمال جزئیت کی وجہ سے کہ سورہ انفال جو ہے یہ سورہ توبہ جو ہے یہ انفال کا ہی جز ہے، مضامین ایک جیسے ہیں، مضامین آپس میں ملتے ہیں، تشابہ ہے ان میں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اکٹھے رکھ دیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ایک ہی صورت ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیا ہے یہ ایک ہی صورت ہے۔ اب جن کے نزدیک یہ ایک ہی صورت ہے ان کے نزدیک 7ویں صورت بنتی ہے سورہ یونس ملا کے، ٹھیک ہے نا جی، سورہ یونس ملا کے 7ویں صورت بنتی ہے، اور جن کے نزدیک یہ الگ الگ صورتیں انفال اور توبہ، جو اس جزئیت کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جی وہ الگ صورت ہے وہ الگ صورت ہے، ان کے نزدیک پھر سورہ توبہ جو ہے وہ 7ویں صورت بنتی ہے، 6ٹھی سورہ انفال بن جائے گی، 7ویں جو ہے وہ سورہ توبہ بن جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان شریف سے، اچھا یہاں سے اس بات کا بھی جواب ہو گیا، احتمال جزئیت کی وجہ سے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی، سمجھ آیا مسئلہ؟ احتمال جزئیت کی وجہ سے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی، کہ احتمال تھا کہ دونوں صورتیں ایک ہیں جی، مضامین میں مشابہت کی وجہ سے، مضامین ایک جیسے ہونے کی وجہ سے تو پھر بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب مسئلہ دیکھیں ذرا غور کریں، اب دوسرے اقوال جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں، پھر شرعی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ مسئلہ ذرا ذہن میں رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وکانت قصتها، اس کا قصہ یہ ہوا، شبیہہ بقصتها، یعنی کہ سورہ انفال کا قصہ سورہ توبہ کے قصے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یبین لنا، اور ہمیں حضور نے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ یہ الگ الگ صورتیں ہیں، ہمیں حضور نے بیان نہیں کیا کہ یہ الگ الگ صورتیں ہیں۔ فظننت انہا منہا، مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ سورہ توبہ جو ہے یہ بھی انفال میں سے ہی ہے، وہ کے بعد وہ پکی ہو گئی احتمال جزئیت کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی، سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب دیکھیں جی، بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ جو ہے وہ امام قرطبی رحمہ اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اجلہ ترین شاگردوں میں سے، عظیم ترین شاگردوں میں سے، اور ائمہ مفسرین میں سے آپ،
آمد سال تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن سورۃ البراء، ماتے ہیں کہ میں نے سورہ برات کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا ہے جی، تو آپ فرمانے لگے تلک الفاتحہ، یہ سورۃ برات جو ہے نا یہ ذلیل کرنے والی سورت ہے۔ کون سی سورت ہے؟ ذلیل کرنے والی سورت ہے جی، یہ عیبوں کو کھولنے والی سورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ ما زال ینزل، یہ سورت نازل ہوئی جا رہی تھی ومنہم، پتہ چلتا یہ بھی انہی میں سے ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے، منافقوں کے پول کھل رہے تھے، یہ بھی انہی منافقوں میں سے، یہ بھی منافقوں میں سے، وہ سارے حیران تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کیا وہ حتی خفنا اللہ تدع احدن، کہتے ہیں ہمیں خوف لاحق ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ہی نہ، یہ تو صورت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہوئے، جو بظاہر بڑے بزرگ نظر آتے تھے، اپنی خیر خواہیاں جتاتے تھے، اپنی ہمدردیاں دکھاتے تھے، میں وہ لوگ بھی جناب وہ ننگے ہو گئے۔ تلک الفاتحہ، یہ سورت فاتحہ ہے، یہ سورت ذلیل کرنے والی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں نا جی، رب کریم سورت نازل فرما رہا ہے جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سورت کا نام فاتحہ بھی ہے، ذلیل کرنے والی، اور اس سورت کا نام جو ہے نا وہ توبہ، تو آپ کو پتہ ہے اس میں توبہ کا ذکر بھی آیا ہے، توبہ کی ترغیب بھی دی گئی، اس لیے بھی توبہ نام ہے اس کا۔ اور ایک بات اور بھی ہے جی، صحابہ کرام علیہ مردمان جو تبوک سے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی، اس لیے بھی سورت کا نام توبہ ہے جی۔ اور برات جو ہے وہ اس کی پہلی آیت کریمہ کے اندر لفظ برات آیا ہے، برات، پہلا لفظ یہی ہے، برات من اللہ و رسول، میں اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ بیزار ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتائیں جی، پوری سورت رب کریم برات، لا تعلقی، قطع تعلقی، مقاطعہ، بائیکاٹ، رب تبارک و تعالی خالق اور مالک ہو کر پوری سورت بائیکاٹ پہ نازل فرما رہا ہے، بائیکاٹ پہ، مقاطعہ پہ، قطع تعلقی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ تو بتائیں کتنا اہم عقیدہ ہے ہمارا یہ۔ رب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، رب تبارک و تعالی کے ماننے والوں کے ساتھ یاری رکھنا، یہ قرآن کریم کا پورا حکم ہے۔ یہ اصل میں ہم غور نہیں نہ کرتے۔ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر، میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ پوری سورت جو ہے وہ برات ہے، قطع تعلقی والی سورت ہے۔ آج ہمارے لوگ جو ہے نا مسلمان کہتے نہیں جی یہودیوں کے ساتھ بھی یاری لگا رہے ہیں، نصرانی بھی بڑے اچھے ہیں، فلانے بھی اچھے ہیں، ہندو بھی اچھے ہیں، سکھ بھی اچھے ہیں، فلانے بھی اچھے ہیں۔ میں نے کہا پھر پوری دنیا میں گندا کون ہے؟ پوری دنیا میں پھر خراب کون ہے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کر سوشل بائیکاٹ جی مکمل طور پہ مقاطعہ کے بارے میں قرآن نازل کرے، قرآن کی پوری سورت ہو، پورا عقیدہ یار اس میں۔ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ، اب کبھی غور کیا ہم نے؟ گائے کے نام پہ سورت ہے، گائے کے نام پہ سورت ہے، کبھی غور کیا ہم نے یار گائے کیا چیز ہوتی ہے جی، کہ اس کا ذکر پورا قرآن میں، پوری سورت بقرہ کے نام پہ، گائے کے نام پہ سورت آ گئی ہے۔ کبھی غور کیا ہم نے کیوں ہے؟ آخر اس کے پیچھے بھی پورا عقیدہ بیان ہوا ہے، پورا عقیدہ بیان ہوا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسے جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بندے نے، جب ایک بندے نے جناب کسی کو قتل کر دیا، بھتیجے نے چاچے کو، صرف میراث مارنے کے لیے، وراثت کے لیے، بعد میں معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گائے کو ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ، اسے تو بندہ زندہ ہو جائے گا۔ خالق اور مالک نے بتا دیا اس سورت کا نام بقرہ گائے اس لیے ہے کہ گائے جو ہے نا تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، گائے جو ہے نا تمہاری معبود بن کے نہیں آئی، گائے ذبح ہونے کے لیے آئی ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں اس میں یار؟ ایک ایک سورت پہ غور کریں تو آپ کو بڑا کچھ ملے گا یار، لیکن غور کریں تو پھر ہے نا، جس طرح سورہ بقرہ، ایک بقرہ نام ہے گائے، پورا عقیدہ نکل آیا اس میں سے۔ سورہ نمل کو دیکھ لیں آپ یار، چونٹی کیا ہے وہ ہے جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، چونٹی نے دیکھا، زور سے آواز لگائی، اعلان کیا اس نے کہا او چونٹیو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ بے توجہی میں تمہیں روند ڈالیں، بے توجہی میں تمہیں روند ڈالیں۔ تو میں نے کہا یہ سورہ نمل جو ہے نا، یہ نمل لفظ یہ بھی عقیدہ ہے تحفظ ناموس صحابہ کا۔ نمل لفظ جو ہے
اسی نے بتایا ہمیں وہ چونٹیاں جو ہیں وہ بھی مانتی ہیں۔ رسول جب مسلمان علیہ السلام کے صحابہ جان بوجھ کر کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ایک چونٹی کو نہیں رولتے، تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ، پھر صحابہ میں سب سے بڑے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونٹی تو دور کی بات ہے، تم نے یہ کہہ دیا کہ تم نے حضرت سیدہ کنات کا باغ دبا لیا تھا، کیسے ظالم لوگ ہو یار۔ تو بھائی ایک ایک صورت پہ اگر آپ غور کرتے جائیں گے، قرآن تو آپ سے باتیں کرے گا، ایک ایک بات۔ گائے کو دیکھ لیا آپ نے، ہاں جی، نمل چونڈی کو دیکھ لیا آپ نے، یہ صرف میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور تیسری سورہ برات والی، یہ عقیدے ہیں سارے، ایک ایک بات سے، ایک ایک لفظ سے عقیدہ ظاہر ہو رہا ہے، اور عقیدہ بھی اہل سنت کا ہے۔ دوسروں کا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ برات جو ہے نا یار، اب بتائیں، سچی بتائیں یار، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے دلوں میں یہود و نصارہ کی نفرت ہے؟ ہمیں ان کی تہذیب پسند ہے، ان کا چال چلن پسند ہے، ہاں جی، ان کا نظام سیاست پسند ہے، ان کے سارے نظام ہائے جتنے بھی کفریہ ہیں سارے کے سارے ہمیں پسند ہے، ان کے سب نظاموں کو ہم نے مان رکھا ہے، اپنے اوپر نافذ کر رکھا ہے۔ بچے ہمارے ہیں، بیٹی ہماری ہو، لیکن ان کے کپڑوں کو ڈیزائن وہ سلیکٹ کریں، وہ بتائیں کہ تمہاری بیٹی کے کپڑے کیسے ہوں گے، برانڈ کیسے آیا یہاں پہ، ہر چیز میں برانڈ چل رہا ہے۔ 70,000 کا جوڑا پہن کے بھی اگر بیٹی کے کپڑے جو ہے نا وہ اس کا جسم نہ ڈھکے تو بتائیں پھر کپڑوں کا ڈیزائن کون کر رہا ہے؟ یہ کپڑوں کا ڈیزائن وہ نہیں ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام نے دیا ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں بھئی، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ یہ وفی اولہا نبذ عہود الکفار الیہم، فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی آیات کریمہ جو ہے سورۃ برات کی، کیونکہ مشرکین کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا حدیبیہ کے موقع پر، جو معاہدہ ہوا تھا گائے بگائے اس کی مختلف شکیاں آپ کے سامنے بیان ہوتی رہتی ہیں، اور حدیبیہ کے صلح کی، معاہدہ کی، تو کریمہ علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پر جو ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا تھا، تو فرماتے ہیں یہ معاہدہ جو ہے انہوں نے اس کی خلاف ورزیاں کی، خلاف ورزیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور حج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے روانہ فرمایا تھا، میں کہ آپ لے جائیں لوگوں کو، امیر الحج بنے، جا کر کے ان کو حج کروائیں۔ جی، خطبہ حج جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق نے دینا تھا۔ این خطبہ حج کے موقع پر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام مدینہ سے روانہ فرماتے ہیں جی کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں علی یہ جا کے تو نے ہی پڑھنی ہے۔ رب نے فرمایا ہے کہ وہاں جا کر یا تو حبیب کریم پڑھیں گے یا حبیب کریم کا کوئی سگا رشتہ دار پڑھیں گے۔ وہ آقا علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا کہ علی تم نے جا کے پڑھنا ہے جی۔ وہاں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، فرمانے لگے، میں کہ علی آپ کو حضور نے صرف یہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یا امیر حج بنا کے بھیجا ہے؟ امیر حج بنا کے بھیجا تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، ایک طرف ہو جاتا ہوں، قربان جائے یار، غلام ایسے ہوتے ہیں، یہاں پہ کسی کو تھوڑا سا ہوتا دے دیں دوبارہ ہٹا کے دکھائیں، بچھو بن کے بیٹھ جاتے ہیں، سام بن جاتے ہیں، دوبارہ ہلتے نہیں ہو، کہتے ہیں کرسی میری ہے بس، اس پہ میں نے مرنا ہے، مروں گا تو تم ہٹا سکتے ہو وگرنہ تم نہیں ہلا سکتے، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کہ نا امیر الحج آپ بھی ہیں، امام حج آپ ہیں، مجھے تو آقا علیہ السلام نے صرف یہ پیغام پڑھ کے سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جی بتائیں وہ کیا پڑھ کے بھیجا؟ میں مشرکو تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، تم نے خلاف ورزیاں کی ہیں، رب رسول کا اس معاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی اگلی بات، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، بسم اللہ نہ ہونے کی ایک وجہ، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی سبب سقوط البسملۃ من اول هذه السورہ، فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ کان من شان رب فی زمانہ فی الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا یہ طریقہ تھا، اذا کان بینہم و بین قوم عہد، جب کسی قوم کے درمیان ان کا معاہدہ ہوتا، فاذا ارادوا نقضہ كتبوا الیہم کتابا ولم یکتبوا فیہ بسملہ، جب وہ معاہدہ توڑنے لگتے تو خط روانہ کرتے، وہ جو خط بھیجتے تھے اس خط میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، کہتے ہیں نہیں جی اب نہیں بھائی، بات ختم۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح کر کے یہ بھی معاہدہ توڑنے والی، یہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف ورزیاں کی، تو اہل حق کو، اہل اسلام کو یہ حق پہنچتا تھا کہ معاہدہ ختم کر دیں،
ٹھیک ہے بھائی، یہ نام کے معاہدے ہمیں بھی نہیں چاہیے، اب کھل کے آؤ تم بھی، ہم بھی کھل کے آتے ہیں، چھپ کے سازشیں کرنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونا، ہمارے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا، ان کو بھڑکانا ہے جی، ہمارے حلیفوں کے ساتھ دشمنیاں کرنیاں، ہمارے حریفوں کے ساتھ مل کے ہم پر حملے کرنے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے نا تمہارا معاہدہ ہمارا معاہدہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عین حج کے موسم میں فقرأھا علیہم فی الموسم ولم یبسمل فی ذالک علی ما جرت بہ عادتہم فی نقض العہد من ترک البسملہ، ماتے یہ عربوں کی عادت تھی، اسی عادت کی بنا پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں گئے، آپ نے یہ سورت شروع سے پڑھی اور آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے۔ جس طرح عربوں کی عادت تھی معاہدہ توڑنے کی، جب بات کرتے تھے تو کہتے نو جی ہون نہیں بھائی، اب نہیں بھائی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ سیدھی حدیث پاک آ گئی بسم اللہ نہ پڑھنے کی، یعنی یہ صورت بھی ثابت ہو گئی کہ یہ الگ سے صورت ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دونوں مسئلے جو ہے نا اس سے واضح ہو گئے۔ اب آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد مولا علی سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس شاگرد ہیں نا مولا علی کے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، لیما لم یکتب فی براءت بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے کہا حضور یہ سورہ براءت کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھی جاتی؟ اللہ اکبر، مولا علی کا جواب دیکھیں، صوفیوں کا امام ہے، صوفی کو ولی بنتا نہیں جب تک مولا علی کی مہر نہ لگ جائے، ہیں جی، ولیوں کا امام کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے نا یہ امان ہے، کیا ہے؟ امان ہے۔ پاسپورٹ مل جائے نا آپ کو، امان ہے، جس ملک کا پاسپورٹ مل گیا، جس شہر کی اجازت مل گئی، آپ وہاں گھوم پھر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ کوئی نہیں، امان ہے جی۔ تو اسی طرح کر کے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ بھی امان ہے۔ آگے کیا دیکھ فرمایا کہ وَبَرَاءَةٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ لَيْسَ فِيهَا امان، فرماتے سورۃ برات جو ہے نا یہ ایسے نازل نہیں تھی، اس کے ساتھ تلوار بھی آئی ہے، اس کے ساتھ تلوار آئی ہے، فرماتے تلوار میں کون سی امان ہوتی ہے؟ تلوار جب نکل ہے تو وہ نہیں چھوڑتی پھر کسی کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ اکبر، وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْمَعْ بَيْنَهُمَا، ماتے اسی لیے تلوار کو اور امان کو جمع نہیں کیا گیا، تلوار کو اور امان کو جمع، یا امان ہوگی تو تلوار نہیں ہوگی، تلوار ہوگی تو امان نہیں ہوگی، ایک شے ہوگی نا، تو میں اس لیے کر کے امان نہیں رکھی گئی یہاں پہ، میں یہاں صرف تلوار چلنی ہے بس، اس لیے سورۃ توبہ شریف کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمہ وَبَرَاءَ نُزِلَتْ سَخَطَ، اور فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے نا یہ رحمت ہے، اور برات جو ہے نا اس میں ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، رحمت اور ناراضگی دونوں جمع نہیں ہوتی، ہاں اپنوں سے ناراضگی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اپنوں سے ناراضگی ہو تو وہ الگ بات ہے، اس میں رحمت بھی شامل ہوتی ہے، صرف اس کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناراضگی، غصہ جو ہے نا، غضب، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا یہ مسئلہ سماعت فرما لیں بسم اللہ شریف پڑھنے کا، یہ شکر ہے حاجی صاحب نے سرے مجھے کہا ہے ذرا بچ کے رہنا اور بسم اللہ نہ پڑھنا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ بھی کھول دیتے ہیں آپ کے فرمانے پہ۔ اب یہ تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ احتمال جزئیت کی وجہ سے یہ سورۃ توبہ جو ہے یہ سورہ انفال کا جز ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور دوسرا قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پہلا حضرت عثمان کا قول ہے، دوسرا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ تلوار ہے اور یہ امان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے دونوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ اب مسئلہ سماعت فرمائیں، کوئی بندہ پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے، جیسے والذین آمنوا من بعد وہاجروا، یہ پچھلی آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی، سورہ انفال کی آخری آیت مبارکہ، پڑھتا آ رہا ہے، پڑھتے ہوئے آئے گا تو ایسے ہی پڑھے جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں نہیں پڑھے گا؟ ایک احتمال جزئیت کی وجہ سے ہے جی، کہ دونوں صورتیں ایک ہیں، اس لیے وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، ایک وجہ۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ یہیں سے شروع کر رہا ہے، جیسے آج ہم نے شروع کیا، یہیں سے برات من اللہ و رسولہ، تو اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی دونوں پڑھے گا۔ اچھا، کوئی بندہ جو ہے نا ایسی سورۃ توبہ کے درمیان سے یا کہیں سے بھی شروع کر رہا ہے، شروع سے شروع نہیں کر رہا، تلاوت یہیں سے شروع کر رہا ہے، تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ یہ تین صورتیں ہو گئی،
دو صورتوں میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، ایک صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ سورہ انفال سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، سورۃ توبہ کو شروع کر دیا اس نے تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اچھا، دوسری صورت پڑھنے والی سورۃ برات سے ہی شروع کر رہا ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، بسم اللہ بھی پڑھے گا۔ تیسری صورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے کہیں سے شروع کر رہا ہے، اندر سے اعوذ باللہ بھی پڑھے گا اور بسم اللہ بھی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ باقی جو کہتے ہیں نا لوگ، کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی بسم اللہ پڑھنے گناہ ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ جو اس کے اسباب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔